20 سالہ معصوم یتیم لڑکی بھی، جو یتیم خانے میں رہتی تھی اور اپنی قابلیت پر اسکالرشپ پر ایک بڑے کالج میں پڑھنے گئی تھی، لیکن غلطی سے اس کالج کے ایک بگڑے امیر زادہ اسٹوڈنٹ نے الجھ بیٹھی، جبکہ دوسری جانب وہ بگڑا رئیس زادہ حنان سکندر تھا، جس سے آج تک کسی نے نظریں ملانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ وہ ایک لڑکی کے مقابل آنے پر عمل فرا سے اغوا کر چکا تھا تاکہ اسے برباد کر سکے، پر اسے خوف سے روتا دیکھ کر پھٹا ہو گیا تھا کہ پہلی بار اسے کوئی لڑکی اس قدر حسین اور معصوم لگی تھی، اور پھر وہ اسی وقت اس سے زبردستی نکاح کر چکا تھا۔ لیکن پھر 2 دن بعد ہی اس لڑکی کو یتیم خانے کی مالکن نے ایک آدمی کو 2 لاکھ کے عوض بیچ دیا تھا۔ جب وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھی، سفید ہی دوپٹہ لیے وہ سادہ لباس میں بھی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے بس 2 منٹ دیں، میں ابھی اپنا پاسپورٹ دیتی ہوں۔ لیزا سکندر اپنے بیگ میں ہاتھ مارتے ان سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اسے اچھے سے یاد تھا کہ گھر سے نکلنے سے پہلے اس نے بیگ میں رکھا تھا پاسپورٹ، مگر ابھی وہ وہاں نہیں تھا۔ میم پلیز آپ سائٹ پر جا کر اپنا پاسپورٹ ڈھونڈ لیں، ہمیں ڈیلے ہو رہا ہے، لڑکی نے اس نے معدبانہ انداز میں کہا۔ لیزا سائٹ ہوئی تھی، پاسپورٹ نہیں تھا، اس کا مطلب اسے گھر جانا پڑے گا۔ وہ جلدی سے ایئرپورٹ سے نکلی تھی، ٹیکسی میں بیٹھ کر اس کا رخ اب گھر کی جانب تھا۔ گھر کے باہر پہنچ کر وہ اندر آئی تھی، قدموں میں تیزی تھی۔ خان سامہ میرا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے، ڈھونڈیں، ایک ایک کونا ڈھونڈیں جلدی۔ اس کا انداز حاکمانہ تھا، وہ اس حویلی کی مالکہ تھی۔ جی بیبی جی، خان سامہ نے جلدی سے کہا اور پھر سارے گھر کی تلاشی لینے لگا۔ اس گھر میں خرافات دماغ کا مالک ایک ہی شخص ہے، لیزا نے سوچا اور پھر قدم اوپر کمرے کی جانب بڑھائے تھے۔ جلدی سے آرز کے کمرے کی تلاشی کرنے لگی جب اس کے ہاتھ تھم گئے تھے۔ بیڈ سائڈ ٹیبل کی دراز میں اس کے پاسپورٹ تھے۔ اسے شدید غصہ چڑھا تھا۔ اب اس کے قدم اسٹڈیز کی جانب تھے جہاں پر آرز اور دادا سائیں، جو کہ آرز کے بھائی جبکہ لیزا کے کزن تھے۔ کیا ہے یہ؟ لیزا نے پیپرز ٹیبل پر پھینکتے تھے۔ آرس نے ایک غسیلی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ایک تو وہ ناک کر کے نہیں آئی تھی اور اوپر سے یہ حرکت، نظر نہیں آ رہا آنکھیں خراب ہیں؟ آرس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پوچھے ان سے دادا سائیں، میرا پاسپورٹ اور ڈاکیومنٹس ان کی دراز میں کیا کر رہا تھا؟ میں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی تھی، میری فلائٹ کینسل ہو گئی، وہ روتے ہوئے بولی۔ تو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھے آرس سکندر نے کوپ سے اپنے دادا سائیں کو دیکھا۔ آپ اسے خود سچ بتا دیں یا میں بتاؤں؟ ویسے بھی مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے کہ یہ میرے کمرے میں بغیر اجازت کیسے گئی؟ آرز سکندر کی بات پر وہ غصے سے پاگل ہوتی آرز سکندر کے مقابل کھڑی ہوئی تھی۔ دھوکے سے بلایا ہے ادا سائی نے تمہیں، تم جب تک پرانی حویلی ادا سائی کے نام نہیں کر دیتی جو تمہاری نانا نے تمہارے نام کی، یہاں سے نہیں جا سکتی۔ وہ صفاقی سے کہتے اس کے سامنے حویلی کے کاغذات کر گیا، پر سب دنگ رہ گئے جب اس نے وہ فائنل آرز سکندر کے منہ پر ماری۔ یو ایڈیٹ، تم ہوتے کون ہو مجھے بتانے والے کہ مجھے کیا کرنا ہے؟ لیزا نام آنکھوں سے چلاتے ہوئے سوال کر رہی تھی۔ میں اس گھر کا مالک ہوں، سمجھی؟ آرس نے اسے باور کروایا تھا۔ بھول ہے تمہاری، یہ گھر ہم سب کا برابر ہے، اور ادا سائیں، وہ حویلی میری نانا جان نے میرے نام کی تھی، میں کسی صورت آپ لوگوں کو وہ حویلی نہیں دوں گی۔ لیزا نے ضدی انداز میں کہا۔ دیکھو لیزا میری جان، میری بات کو سمجھو۔ ادا سائی ابھی کچھ کہتے کہ وہ انہیں چپ کروا گئی تھی۔ نہیں، کہیں مجھے اپنی جان، آپ جھوٹے ہیں، کہتے ساتھ وہ اسٹڈی سے نکلنے لگی تھی جب آرس نے اسے آواز دی۔ سنو! آرس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی اور اس کے ہاتھ میں پاسپورٹس اور پیپرز تھی۔ یہ لے کر نہیں جاؤ گی کیا؟ آرس نے سوال کیا۔ لیزا گہری سانس لے کر اس کی طرف بڑھی تھی کہ آرس نے اس کے ڈاکیومنٹس پھاڑ دیے تھے۔ اب جاؤ تم، سکون سے کہتا وہ کاغذ ہوا میں اچھال چکا تھا۔ لیزا خاموشی سے نکل گئی تھی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں یہ سب کرنے کی؟ ادا سائی نے غصے سے پوچھا۔ اسے کیا ضرورت تھی میرے کمرے میں جا کر تلاشی لینے کی اور یہ میرے منہ پر ڈاکیومنٹس مارنے کی؟ آرس نے غصے سے پوچھا۔ تم بہت ضدی ہوتے جا رہے ہو، ادا سائی نے اسے غصے سے دیکھتے کہا تھا۔ شروع سے ہوں، شاید آپ کو ابھی اندازہ ہو رہا ہے، آرس نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا سوٹ کیس سائڈ پر رکھا تھا، اس کا سارا موڈ خراب ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر کمرے میں ٹہلنے کے بعد اس نے اپنا فون نکالا تھا اور کسی کو کال ملانے لگی۔ 2 رنگ کے بعد کال اٹھا لی گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ملائیشیا میں بھی پاکستانی سم کام کرتی ہے، دوسری طرف کسی لڑکی کی آواز گونجی تھی۔ بکواس نہیں کرو منہا، میں غصے میں ہوں بہت۔ لیزا نے اسے ڈپٹا تھا۔ کیوں میری چپکلی، ایسا کیا ہو گیا جو تم اتنی اداس ہو رہی ہو؟ منہا نے سوال کیا۔ منہا کی ایک خوبی تھی، وہ کبھی بھی کسی بھی جانور یا کیڑے کا نام آپ کو دے سکتی تھی۔ وہ آرز ہے نا، اس نے میرا پاسپورٹ پھاڑ دیا ہے، تف ہے اس انسان پر۔ لیزا کی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے آخر۔
کیوں؟ اس بندر کو کیا تکلیف ہے تمہارے جانے سے؟ ایک منٹ، کہیں محبت کا سین تو آن نہیں کر لیا اس نے؟ منہا کا دماغ صحیح مدار پہ گھوم رہا تھا۔ محبت اور اسے؟ ایک بار کو تم مجھے یہ کہو گی نا کہ پاکستان کا سارا قضا اتر چکا ہے تو میں پھر بھی مان لوں گی، مگر یہ محبت والی بات میں کبھی بھی نہیں مانوں گی۔ لیزا نے منہ بناتے کہا، کیوں بھائی، وہ بھی انسان ہے، اسے محبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ منہا اس کا دھیان بٹا رہی تھی اور وہ کافی حد تک کامیاب ہوئی تھی۔ جیسا کہ تم نے ابھی کہا کہ وہ بندر ہے، تو کیا کبھی کسی بندر کو محبت کرتے دیکھا ہے تم نے؟ لیزا نے ستائشی انداز میں پوچھا تھا۔ منہا سے بات کر کے اس کا موڈ ایسے ہی ٹھیک ہو جاتا تھا۔ اچھا تو پھر تم رات کو آئس کریم پارلر آ رہی ہو نا؟ منہا نے جلدی سے پوچھا کیونکہ اسے ابھی اور بھی کام تھے۔ ہاں آ رہی ہوں، اور آج کے نوٹس شیئر کر دینا مجھے سارے۔ لیزا نے کہا تبھی مغرب کی اذانیں شروع ہوئی تھی۔ چلو ملتے ہیں پھر، منہا نے سکون سے کہا۔ آخر ادر سائی کو وہ حویلی کیوں چاہیے؟ منہا سوچنے لگی تھی۔ پارکنگ لاٹ میں گاڑی کھڑی کرے وہ میگنو سلش پی رہا تھا۔ سائڈ والی سیٹ پر وہ وجدان بیٹھا اسے گھور کر دیکھ رہا تھا۔ تو نے پاسپورٹ پھاڑ دیا اس کا؟ وجدان نے حیرانگی سے سوال کیا۔ تو کیا کرتا یار، وہ میرے کمرے میں بغیر اجازت گئی تھی، آرس نے دلیل دی خود کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ تو ڈانٹ دیتا اسے، اس میں اس کا پاسپورٹ پھاڑنا یہ کہاں کا انصاف ہوا؟ وجدان کو لیزا پر واقعی طرز آیا تھا۔ تو کیا کرتا؟ ادا سائی نے کہا تھا اسے روکو، اب ایک دن پاسپورٹ چھپا سکتا تھا، روز تو نہیں کر سکتا نا یہ میں۔ آرس کی بات بھی صحیح، اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ خیر یہ بات تو ماننے سے رہا کہ تم نے ادا سائی کے لیے اس کا پاسپورٹ پھاڑا۔ وجدان نے سکون سے کہا، تو مت مان بھائی، کون سا میرا بل آ رہا ہے؟ آرس بھی پھر آرس تھا، چل آئس کریم کھاتے چل کر۔ وجدان نے مسکراتے ہوئے کہا، کبھی کھانے سے آگے کا کچھ سوچا ہے؟ آرس نے اپنے اکلوتے دوست کو دیکھ کر کہا، بس عورتوں کی طرح تانے دلوا دو۔ وجدان نے منہ بنایا، اور ویسے یہ چھوٹا کدھر ہے؟ وجدان کا اشارہ حنان کی طرف تھا۔ معلوم نہیں، آج ادا صاحب بھی غصہ کر رہے تھے، یہ لڑکا کبھی ایک ہفتے سے غائب ہے، کوئی خیر خبر نہیں؟ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آرس نے خفگی سے کہا۔ سر جھکائے وہ کافی ندامت سے کھڑی تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ بھرے مجمع میں لوگ اس کے لیے بولی لگا رہے تھے جبکہ وہ سر جھکائے کھڑی تھی۔ 10 کروڑ! ایک دم بھرے مجمع میں کسی کی آواز گونجی تھی۔ زوہا اس آواز کو جانتی تھی، وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ نظریں اٹھاتے ہی سامنے اسے حنان سکندر کھڑا نظر آیا تھا۔ غصے سے اس کا چہرہ سرد ہو رہا تھا۔ حنان نے قدم اس کی جانب بڑھائے، چیک سامنے کھڑی اس طوائف کو پکڑایا اور پھر زوہا کو بازو سے تھامتے وہ باہر کی جانب لے جانے لگا تھا۔ باہر آ کر اس نے زور سے اس کا بازو چھوڑا تھا اور ایک زوردار تھپڑ اس کی رخسار پر لگایا تھا۔ کیا سمجھتی ہو تم خود کو؟ ہاں کیا کر کیا تم یہاں پر؟ سوالیہ نظروں سے وہ زوہا کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا۔ رونے کے باعث اس کی ہچکی بن چکی تھی، اس نے بے ساختہ ہی حنان کے سینے پر سر ٹکا دیا تھا۔ مجھے وہ سمیرہ آنٹی نے یہاں پر کام سے بھیجا تھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں یہ سب ہوتا ہے، مجھے نہیں پتا تھا، سچ میں نہیں پتا تھا۔ زوہا اپنی گواہی دے رہی تھی، اس کے پاس اس کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ چلو میرے ساتھ۔ حنان نے اس کا بازو پکڑا اور گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ کھایا ہے تم نے؟ تھوڑی دیر بعد ہی حنان نے سوال کیا۔ نہیں، زویا نے نفی میں سر ہلایا۔ کیا کھاؤ گی بتاؤ؟ حنان اس کا دھیان بٹانا چاہتا تھا۔ آئس کریم، بے ساختہ ہی زویا نے کہا اور حنان نے کار کی سپیڈ بڑھا دی۔ تو تم حویلی ان کے نام کر دو نا، آخر تمہارے ادا سائی تمہیں اتنا پیار کرتے ہیں۔ منہا نے اسے مشورہ دیا، تمہیں کیا لگتا ہے وہ حویلی مجھے ادا سائی سے بڑھ کر ہوگی؟ لیزا نے آبرو جھکا کر منہا سے سوال کیا۔ نہیں ویسے لگتا تو نہیں، منہا نے سوچتے ہوئے کہا۔ کچھ ہے اس حویلی میں تبھی ادا سائی کو وہ حویلی چاہیے۔ مجھے نانا جان نے کہا تھا چاہے کچھ بھی ہو جائے کبھی بھی اس حویلی سے دستبردار نہیں ہونا۔ لیزا منہا کو سمجھا رہی تھی جب آئس کریم پارلر میں وہ دونوں انٹر ہوئے تھے۔ وجدان اور آرس اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ منحوس چمچہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ منہا نے اندر داخل ہوتے وجدان کو دیکھتے کہا، کون چمچہ؟ گردن گھماتے ہی لیزا کی نظر آرس سے ملی تھی۔ تم جانتی ہو اسے؟ لیزا نے سوال کیا۔ ہاں یہ میرے بابا کا چمچہ ہے، ان کے دوست کا بیٹا ایک نمبر کا منحوس انسان ہے، قسم سے، ڈریگن جیسی شکل کا۔ منہا نے منہ بناتے کہا، ہائے چڑیل۔ وجدان نے ستائشی انداز میں منہا کو دیکھ کر کہا، تمیز سے ورنہ 2 منٹ میں تمہیں یہاں سے باہر نکالوں گی۔ منہا نے غصے سے کہا، او ہو دیکھو تو صحیح کون بول رہا ہے۔ وجدان نے اسے مزید چھیڑا۔ لیزا سمجھ چکی تھی کہ ابھی چند ہی منٹوں میں یہاں پانی پت کا میدان سج جانا ہے، اس لیے وہ فوراً بیچ میں آئی تھی۔ منہا دیکھو تم وہ ٹیبل صاف کرو۔ لیزا نے جلدی سے کہا، سر آپ اپنا آرڈر مجھے دیں۔ گڈ۔ منہا کو جاتا دیکھ کر اس نے فقرانہ انداز میں کہا،
ابھی وہ دونوں آرڈر دیتے جب اندر حنان سکندر زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے ساتھ اندر داخل ہوا تھا۔ لیزا اور آرس آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہے تھے جو ایک لڑکی کو لیے دروازہ کھولے کھڑا تھا۔ پشتان، کیا ہم کسی اور دنیا میں آ گئے؟ کیا جہاں یہ بادشاہ نوکر بن گیا ہے؟ آرس نے حیرانگی سے کہا، جی نہیں، ہم اسی گناہوں والی دنیا میں ہی ہے، مگر اس بادشاہ کو محبت ہو گئی ہے۔ پشتان نے سامنے حنان کو دیکھا جو اب زوہا کو ایک ٹیبل پر بٹھائے آئس کریم لینے آیا تھا۔ کیا ہو گیا، آپ دونوں کا کبھی لڑکی نہیں دیکھی کیا؟ حنان نے ان دونوں کی شکلوں کو دیکھ کر سوال کیا۔ بھائی، کون ہے یہ لڑکی؟ آرس نے سوال کیا۔ بھائی، ایک دوست کی بہن ہے، حنان نے سمجھاتے ہوئے کہا۔ اسے مدد کی ضرورت ہے، اس لیے بس لیزا سے ملوانے کے لیے لایا ہوں۔ ہم سکندر ہاؤس میں تم دونوں ہی تو جنہیں مفت میں خدمات دینے کا شوق ہے۔ آرس نے ناگواری سے کہا، یہ آرڈر ایریا ہے، اپنی خاندانی لڑائی باہر جا کر کیجیے گا۔ آرڈر دیں، لیزا نے غصے سے کہا۔ 2 چاکلیٹ آئس کریم، پشتان نے جھٹ سے کہا۔ آپ یہیں کھائیں گے یا پارسل ہے؟ لیزا نے سوال کیا۔ پارسل، پشتان کی بات آرس کاٹ چکا تھا۔ ہم یہاں کھائیں گے، لیزا کی آنکھوں میں دیکھتے کہا اور اپنی مطلوبہ ٹیبل پر بیٹھ گیا۔ کیا وہ حنان؟ کون ہے وہ لڑکی؟ لیزا نے ان کے جاتے ہی جلدی سے سوال کیا۔ بیوی ہے میری، حنان نے سنجیدگی سے کہا۔ لیزا کو لگا وہ مذاق کر رہا ہے، مگر وہ کبھی بھی اس سے مذاق نہیں کرتا تھا۔ نہ کرے بھائی، ادرس آئی آپ کی جان لے لیں گے، لیزا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بھلا وہ کیوں کچھ کہیں گے؟ زندگی میری ہے تو جیوں گا بھی میں نا۔ تم بس آج زوہا کو اپنی دوست بنا کر گھر لاؤ گی، باقی میں تمہیں سب سمجھا دوں گا، حنان نے اسے حاکمانہ انداز میں کہا۔ مگر بھائی، 2 اسٹرابیری فلیور، حنان نے کہا اور جلدی سے زوہا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ وہ تینوں تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل چکے تھے جبکہ زوہا اس وقت منہا اور لیزا کے ساتھ تھی۔ کیا میں کوئی مدد کر سکتی ہوں؟ زوہا نے دھیمے سے آواز میں کہا۔ ہاں کیوں نہیں، تم یہ بل اور اماؤنٹ دیکھ لو جب تک ہم سب کلین کر لیں، منہا نے خوشی سے کہا، جاتے ہوئے حنان ان دونوں کو ہی زوہا کی کہانی بتا چکا تھا۔ ویسے یہ آئس کریم پارلر آپ دونوں کا ہے؟ زوہا نے سوال کیا۔ اس کی نیچر تھی، وہ آسانی سے گل مل جاتی تھی۔ ہاں، ہم دونوں کا ہے، پتہ ہے ہمیں کالج سے شوق تھا اور دیکھو آج ہم پارٹنرز ہیں، لیزا نے مسکرا کر کہا۔ ویسے کیا یہاں میرے لیے کوئی جاب مل سکتی ہے؟ زوہا نے سوال کیا۔ اسے اس وقت اپنے لیے رہنے کی جگہ ڈھونڈنی تھی، وہ حنان پر ڈپینڈ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ ہاں کیوں نہیں، ہمیں ویسے بھی کاؤنٹر پر ایک ورکر چاہیے تھا جو بلز کو ڈیل کرے، منہا نے خوشی سے کہا۔ مگر حنان نے کچھ کہا تو؟ لیزا حنان کی نیچر سے واقف تھی، وہ کبھی بھی اپنی عورت کو کام کرنے نہیں دینے والا تھا۔ میں سنبھال لوں گی اسے، زوہا نے تسلی دی۔ لیزا مسکرائی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ گھر کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ تم میرے ساتھ بیڈ شیئر کرنا، لیزا نے خوشی سے کہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں، زوہا نے نظر جھکائے کہا۔ ضرورت بھی نہیں ہے شکریہ ادا کرنے کی، تم اس گھر کی بہو بن گئی ہو تو ہمارا حق ہے، لیزا نے اس کے ہاتھ تھامتے کہا۔ زوہا مسکرائی تھی تبھی اداسائی سیڑھیوں سے آتے نظر آئے تھے۔ اداسائی، لیزا فوراً ان کی طرف لپکی تھی۔ ہاں میری جان، اداسائی فون پر متوجہ تھے۔ اداسائی میری دوست ہے زوہا، اگر آپ اجازت دیں تو کیا یہ چند مہینے میرے ساتھ رہ سکتی ہے؟ لیزا نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ قربان جاؤں میں اس مسکان پر، تمہاری دوست میری بہنوں کی طرح ہوئی، جب تک چاہے رہ سکتی ہو۔ میں 1 مہینے کے لیے باہر جا رہا ہوں، وہاں کی کمپنی کا سارا انتظام الٹ چکا ہے، ایک تو تالیہ نے میرا دماغ خراب کر دیا ہے، ادا سائی نے غصے سے کہا۔ ہاں ہاں، تالیہ، لیزا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بالکل چپ، ادا سائی نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ ادا سائی، حویلی کی کاغذ بنوا لے، میں سائن کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیزا کی بات سن کر وہ پلٹے تھے۔ کیا آرس نے کچھ کہا تم سے؟ انہوں نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، بھلا وہ کچھ کیوں کہے گا، وہ حویلی مجھے آپ سے بڑھ کر نہیں ہے، لیزا نے مسکرا کر کہا۔ ادا سائی سر کو خم کرتے جانے لگے۔ خان سامہ، بچوں کا خیال رکھنا اور ایک خبر مجھے دیں گے آپ؟ ادا سائی نے باہر کھڑے خان سامہ کو ساری ذمہ داری دی تھی۔ منہا اپنے اپارٹمنٹ میں داخل ہو رہی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ کی آواز آئی۔ اندھیرا ہونے کے باعث اسے صاف نہیں دکھ رہا تھا مگر وہ کوئی 6 فٹ کا قد رکھتا تھا۔ دھیرے دھیرے وہ اس کے سامنے آیا تھا، وہ وجدان مصطفیٰ تھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ منہا نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر پوچھا جو کہ سرخ ہو رہی تھی۔ منہا، کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی؟ اس کی آنکھیں رونے کی وجہ سے سرخ تھی مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ بالکل ٹھیک تھا۔ وجدان، تم یہاں سے جاؤ، ہم کل بات کریں گے۔ منہا نے اسے ٹالنا چاہا تھا۔ مجھے آج بات کرنی ہے، مجھے ابھی بات کرنی ہے۔ وہ 2 قدم اس کے قریب آیا تھا جبکہ وہ خود 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ تو پھر سنو وجدان مصطفیٰ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، مرتے دم تک نہیں کروں گی معاف۔ منہا کا لہجہ سرد تھا۔ وجدان نے بے ساختہ ہی اسے گلے لگایا تھا۔ مت کرو ایسا یار، مت کرو وجدان مصطفیٰ، تمہارے بغیر کچھ نہیں ہے۔ وجدان اس کے کندھے پر سر رکھا ہوا تھا۔ منہا فوراً دور ہوئی تھی۔ چٹاک، ایک تھپڑ کی گونج کی آواز آئی تھی۔
آئندہ کے بعد مجھے چھونا مت مسٹر وجدان، ورنہ تم منہا خان کا وہ روپ دیکھو گے جس سے وہ خود ڈرتی ہے۔ وجدان وہیں کھڑا رہا تھا۔ وہ اندر چلی آئی تھی، دروازے سے پشت ٹکائے وہ ہار گئی تھی اور پھر وہیں نیند کے وادیوں میں چلی گئی تھی۔ دوسری جانب وجدان تیز رفتار گاڑی سڑک پر دوڑا رہا تھا۔ اسے اس کی محبت نہیں مل سکتی تھی، اسے کبھی محبت ملی ہی نہیں تھی۔ تم نے بھائی کو کیسے سنبھالا؟ حنان اور لیزا کچن میں بیٹھے تھے، خان صاحب ناشتہ بنا رہے تھے۔ کچھ نہیں، بس کہا میری دوست ہے، اور تم تو جانتے ہو مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ لیزا نے مسکرا کر کہا۔ آج اس نے کالے رنگ کی پیروں تک آتی فراک پہنی تھی، دوپٹہ گردن میں لپٹا ہوا تھا، بالوں کو جوڑے میں باندھے وہ سکون سے بیٹھی تھی۔ ویسے کہاں ہے میری بیگم؟ حنان مسکرایا تھا۔ تیار ہو کر آتی ہوگی۔ لیزا نے خان سامہ سے ناشتہ لیتے کہا۔ مجھے جلدی سے ناشتہ بنا دے خان سامہ، پھر یونیورسٹی بھی جانا ہے، اور تم حنان ٹائم پر کلاس میں نظر آؤ، آرز نے جلدی سے کہا۔ مگر میں تو آپ کی کلاس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں، حنان نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ میری بات کر رہا ہے، لیزا نے منہ بناتے کہا۔ اسے پاسپورٹ کا غم ابھی بھی تھا۔ بالکل تمہاری بات کر رہا ہوں، آرز نے اسے دیکھتے کہا۔ تبھی اس کا فون بجا، اسکرین پر ادا سائن لکھا تھا۔ اس نے فون اٹھا کر کان پر لگایا۔ سلام دعا کے بعد اسے جھٹکا ہی لگا تھا۔ کیا واقعی؟ مگر یہ مان کیسے گئی؟ آرز حیران ہوا تھا۔ میں اس کا نوکر نہیں ہوں بھائی جو پاسپورٹ بنوا کر دوں، خود بنا سکتی ہے، آرز نے غصے سے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، دوسری طرف سے کچھ کہا کیا؟ کلاس کے بعد تیار ہے نا، پاسپورٹ بنوانے جانا ہے، آرز نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ میرا پاسپورٹ خود پھاڑا تھا نا، خود بنوا کر لائیں۔ آرز کو دیکھتے اس کے اندر چڑیلی آ جاتی تھی۔ تمہاری اس چڑیل جیسی شکل کی تصویر لیں گے وہ، پھر کیا اپنی مردانہ تصویر لگوا آؤں؟ آرز نے آنکھ گگولا ہوتے کہا۔ ہاں پتہ ہے، وہ اس شکل کو بھی ریجیکٹ کر دیں گے، یہ کہہ کر ہمارے پاس آپ جیسے افراد کے لیے داخلہ ممنوع ہے جو خر دماغ ہو، لیزا نے کہا اور اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی تھی۔ رکو تو، میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں، آرز غصے سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ خان ان دونوں کو جاتے دیکھتے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ رک جاؤ تم، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، آرز دروازے کے پاس کھڑا اسے وارن کرا تھا۔ آپ سے برا ویسے بھی کوئی نہیں ہے جو کسی کو تکلیف دینے سے پہلے سوچنا نہ ہو، جس کا دل پتھر کا ہو۔ لیزا غصے میں بولتی جا رہی تھی، اس کا بس چلتا وہ اس کے سینے میں 10 گولیاں اتار دیتی۔ تمہاری زبان بہت زیادہ چل رہی ہے، آرز غصہ ہوا تھا۔ یو نو واٹ، تم اکیلے رہنا ہی ڈیزرو کرتے ہو، لیزا کہتے ساتھ نکل چکی تھی۔ اس کی کار خراب تھی اس لیے ٹیکسی لینی پڑی، مگر وہ بھول گئی تھی کہ وہ یہ بات کہہ کر آرز کو ہرٹ کر چکی تھی۔ زوہا سادہ سے نیلے لباس میں موجود تھی، آنکھوں پر کاجل لگائے وہ پیاری لگ رہی تھی۔ مجھے کچھ بتانا تھا، زوہا نے بات کا آغاز کیا۔ میں سن رہا ہوں، حنان نے اس کے چہرے کو دیکھتے کہا تھا۔ میں لیزا کے ساتھ کام کرنے والی ہوں، زوہا نے کہا۔ آئس کریم پارلر میں؟ حنان نے سوال کیا۔ ہاں، زوہا نے جلدی سے کہا۔ اچھی بات ہے یہ تو، حنان نے خوشی سے کہا۔ کیا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہے؟ زوہا نے حیرانگی سے سوال کیا۔ نہیں، مجھے کیوں ہوگا، تمہیں کام کرنا ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر پلیز جہاں جاؤ مجھے بتا کر جانا، حنان نے فکر مندی سے کہا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، یک دم ہی وہ اداس سی ہو گئی تھی۔ میں شوہر بن کر تمہیں نہیں کہہ رہا زوہا، ہم دوست بھی بن سکتے ہیں نا، حنان نے مسکرا کر کہا۔ وہ کھل کر بات اس لیے کر رہا تھا کیونکہ خان سامہ وہاں موجود نہیں تھے۔ میں میسج پر بتا دوں گی، فی الحال اگر تم برا نہ مانو تو مجھے یونیورسٹی لے چلو گے ساتھ، زوہا نے مسکرا کر پوچھا۔ حنان نے سر کو خم کیا تھا، پھر جلدی سے باہر گاڑی سٹارٹ کی تھی اور روانہ ہوئے تھے۔ منہا اور لیزا دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرنے میں مصروف تھیں، جبکہ سامنے آرز ایک اہم ٹاپک پر بات کر رہا تھا۔ مس لیزا اینڈ مس منہا، لگتا ہے آپ دونوں اس ٹاپک سے اچھے سے واقف ہیں، آرز نے سوال کیا۔ جی سر، وہ دونوں کھڑی ہوئی تھی۔ میں بزنس اپروچ پڑھا رہا ہوں، بتائیں ہمارے پاس کون کون سے اپروچز موجود ہیں؟ مس منہا، آرز نے سوال کیا۔ منہا نے نفی میں سر ہلایا۔ مس لیزا، آپ اپنی زبان کا جوہر ہمیشہ غلط جگہ دکھاتی ہیں، کچھ صحیح جگہ بھی لگا لیا کریں، آرز نے کافی غصے سے کہا تھا۔ لیزا بس اسے دیکھی گئی۔ بیٹھے دونوں، اور اب دھیان سے لیکچر پر ہو، آرز نے اس کی اتری شکل دیکھتے کہا۔ بڑا آیا کھڑوس، لیزا نے ناگواری سے کہا۔ وہ پارک میں بیٹھی نوٹس کو دیکھ رہی تھی جب آرز اس کے سر پر کھڑا ہوا تھا۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، ایک بار بتا دو مجھے، وہ غصے میں کھڑا اس سے سوال کر رہا تھا، آنکھیں اس کی سرخ آنکھوں میں گاڑے پوچھ رہا تھا۔ لیزا خاموش رہی تھی، اس کا دماغ کہیں اور تھا۔ ہاں تو کیا سوچا تم نے؟ ابھی آرز اس سے سوال کرتا جب ایک لڑکا عین لیزا کے سامنے آیا تھا۔ کیا تم میری گرل فرینڈ بن رہی ہو یا نہیں، ورنہ ان تصاویر کو ایک کرنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤں گا،
آرس نہ سمجھی سے کبھی لزا کو تو کبھی اس لڑکے نعمان کو دیکھتا، البتہ رگیں تن چکی تھی۔ کن تصاویر کی بات ہو رہی ہے؟ آرس نے سوال کیا۔ وہ تصاویر اے آئی ہیں، لزا نے ضبط سے کہا۔ یہ بات میں جانتا ہوں، تم جانتی ہو، باقی دنیا نہیں جانتی۔ انہیں کیسے سمجھاؤ گی؟ نعمان نے بے شرمی سے کہا، اور یہیں پر آرس نے اسے مکہ مارا تھا اور اس کا گربان پکڑے اسے گاڑی تک لایا تھا۔ ایک ہاتھ سے لزا کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے جو کہ برف ہو رہے تھے۔ اندر بیٹھو۔ لزا کو اشارہ کیا تو وہ خاموشی سے اندر چلی گئی، جبکہ آرس نے نعمان کا فون اس سے لے لیا تھا اور اسے چکنا چور کر دیا تھا۔ اگر یہ حرکت دوبارہ ہوئی تو نعمان شاید تم اس دنیا میں ایک سانس بھی نہیں لے سکو گے۔ وہ میری عورتیں ہمت کیسے ہوئی اسے پروپوز اور بلیک میل کرنے کی؟ آرس کے ہاتھ میں اب زخم پڑ چکے تھے، مگر وہ نعمان کے منہ پر مکوں کی برسات کیے جا رہا تھا۔ غصہ نکالنے کے بعد اسے واپس گریبان سے پکڑا اور دور پھینکا تھا، پھر کار میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ پاسپورٹ آفس کے سامنے کھڑے تھے۔ لزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اسے نظریں ملائے۔ تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں اور تمہارے کردار سے واقف ہوں۔ آرس نے خود ہی بات میں پہل کی تھی۔ لزا نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے گلے لگ گئی تھی۔ میں بے قصور ہوں، سچ میں اس نے وہ تصویر میرے اکاؤنٹ سے لی تھی اور پھر اپنے ساتھ ایڈ کر کے بالکل ریئل کر دی تھی۔ میرا یقین کرو۔ لزا نہ جانے کیوں اسے صفائی دے رہی تھی، اس کا دل تھا بس وہ اس پر یقین کرے۔ مجھے یقین ہے تم پر۔ بارش کی بوندوں نے طوفان کو روک دیا تھا، سمندر کی لہریں دھیمی پڑ گئی تھی۔ اسے زندگی میں اتنا سکون نہیں آیا، وہ اتنی خوش کبھی نہیں ہوئی تھی جتنی آج تھی۔ ان 5 لفظوں نے اسے بہت سکون دیا تھا۔ شکریہ۔ وہ ابھی بھی اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ میرا دل بند ہو جائے گا لڑکی، کیوں صبر کا فائدہ لیتی ہو؟ آرس نے دل میں سوچا، اس کا دل واقعی ہی زوروں سے دھڑک رہا تھا۔ چلے اب ورنہ دیر ہو جائے گی۔ آرس نے سوال کیا۔ وہ مسکراتا نہیں تھا، مگر جب وہ فکر کرتا تھا تو اس کا لہجہ بدل جاتا تھا۔ نہیں، بس میں ملائیشیا نہیں جا رہی، لزا نے دور ہوتے کہا۔ اس کا دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ بات نہ جانے یا نہ جانے کی نہیں تھی، کبھی اگر ایمرجنسی میں تمہیں ضرورت ہوئی تو، اس لیے پاسپورٹ ضروری ہے۔ سمجھاتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا تھا۔ لزا بھی اتری تھی، پھر وہ اندر گئے۔ حنان پارکنگ لاٹ میں کھڑا تھا، تبھی اسے سامنے سے زوہا آتی نظر آئی تھی۔ کیسی ہو؟ حنان نے جلدی سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، مگر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی کلاسز تو ختم ہو گئی تھی، زوہا نے ناسمجھے سے پوچھا، جبکہ حنان نے دوسری طرف سے اس کے لیے کار کا دروازہ کھولا تھا۔ میں یہاں اپنی بیوی کو پک کرنے آیا ہوں، حنان نے کار میں بیٹھ کر جواب دیا۔ لنچ کیا؟ جلدی سے سوال پوچھا۔ نہیں، ٹائم ہی نہیں ملا، آج بہت کام تھا، زوہا تھکے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ اچھا چلو پہلے کچھ کھاتے ہیں پھر گھر چلیں گے، حنان نے مسکرا کر کہا۔ رہنے دے، بس گھر چلتے ہیں، تھوڑی دیر سونا ہے مجھے، زوہا نے اعتراض کیا۔ سوری بیگم، میں سوچ چکا ہوں مجھے کیا کرنا ہے، اب کچھ نہیں ہو سکتا، حنان نے مسکرا کر کہا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں آپ کو بالکل بھی ڈیزرو نہیں کرتی، زوہا نے نظریں اپنے ہاتھوں پر جمائی تھی۔ مجھے بھی یہی لگتا ہے، حنان نے اس کی بات پر اتفاق کیا۔ تو مجھ سے بہت اچھا ڈیزرو کرتی ہوں، مگر کیا کریں، جس طرح سالار سکندر کو امامہ ہاشم سے تھپڑ کھانے کے بعد محبت ہو گئی تھی نا، کچھ ایسا ہی اس دل کا بھی حال ہے۔ حنان نے اسے خوشی سے کہہ رہا تھا کہ آپ کو محبت ہو گئی ہے، زوہا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا۔ نہیں، میں نے ایسا کب کہا؟ حنان فوراً انجان بنا تھا۔ زوہا خاموش ہو گئی تھی۔ منہا اس وقت اپنے والد کے گھر آئی ہوئی تھی۔ بابا، مجھے کل رات کیوں نہیں بتایا آپ نے کہ اتنی طبیعت خراب ہے؟ منہا نے غصے میں پوچھا تھا۔ کیا پریشان کرتا میں تمہیں؟ عصمت خان نے کہا تو منہا کے والد تھے، جو نے مسکرا کر کہا۔ کیا باپ بیٹیوں کو پریشان کرتے ہیں؟ منہا نے ناگواری سے کہا۔ اور بھابھی، اگر بابا نے نہیں بتایا تو آپ اور بھائی تو بتا سکتے تھے مجھے۔ اب کی بار وہ اپنے بھائی اور بھابھی سے متوجہ ہوئی تھی۔ میں تو بتانے لگی تھی، مگر پھر وہ وجدان نے کہا تمہاری طبیعت خراب ہے تو میں تنگ نہ کروں۔ کرن نے اس کے آگے چائے کی کپ رکھتے کہا۔ اچھا خیر چھوڑے، آئندہ کچھ بھی ہو تو آپ مجھ سے کچھ نہیں چھپائیں گے، منہا نے اداسی سے کہا۔ منہا، تم اب اکیلے رہنے کی ضد چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ شاہویز منہا کے بھائی نے اداسی سے پوچھا۔ بھائی، مجھے اکیلے رہنا پسند ہے، اور پھر میں لندن میں بھی تو اکیلی رہتی تھی، 6 ماہ باقی ہے، پھر میری پی ایچ ڈی مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد میں واپس لندن چلی جاؤں گی، منہا نے سکون سے کہا تھا۔ تم نے بتایا نہیں تم واپس جانے کا ارادہ رکھتی ہو؟ عصمت صاحب نے اداسی سے پوچھا۔ ان کی ایک غلط فیصلے کی وجہ سے ان کی بیٹی ان سے اتنا دور ہو گئی تھی، میں اپنے کمرے میں جا سکتی ہوں کیا؟ منہا نے کرن کو دیکھتے سوال کیا۔ ہاں کیوں نہیں، بالکل ویسے ہی ہے، جاؤ، تم اور کچھ چاہیے ہو تو بتانا مجھے، کرن نے مسکرا کر کہا۔ وہ جی بھابھی کہتی اپنے کمرے میں گئی۔ دیوار پر بے تحاشا تصاویر تھی، ایک تصویر کے آگے وہ رک گئی تھی، اس میں 2 بچے تھے، ایک وہ خود
دوسرا وجدان۔ دونوں ایک دوسرے کو مسکرا کر انگوٹھی پہنا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آئی تھی، درد پھر سے تازہ ہوا تھا۔ بے وفائی کی معافی نہیں ہوتی وجدان۔ منہا نے زیر لب کہا، پھر آنسو صاف کیے وہ باہر آ گئی تھی۔ اسے ابھی آئس کریم پارلر بھی جانا تھا۔ آئس کریم پارلر میں رش حد سے زیادہ تھا، گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو گئی تھی۔ وجدان نے جھوٹ کیوں کہا ہوگا؟ منہا کی بات پر لیزا نے حیرانی سے پوچھا تھا، کیا پتا اس کے دل میں ابھی بھی آپ کے لیے محبت ہو؟ زوہا نے سوچتے ہوئے کہا، یار ایک تو تم یہ چڑیلوں کی طرح آپ نہیں کہو، ہم دوست ہیں تو تم کہہ سکتی ہو۔ منہا نے زوہا کو کہا تو وہ مسکرانے لگی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، نہیں کہوں گی اب۔ زوہا ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولی تھی، اور کوئی محبت نہیں اسے، جھوٹا ایک نمبر کا، ایک بار سامنے تو آئے۔ منہا نے سوچتے ہوئے کہا، آ گیا۔ لیزا نے حیرانگی سے کہا، کون آ گیا؟ منہا نے حیرانی سے انٹرنس کی طرف دیکھا جہاں وہ تینوں اندر آ رہے تھے۔ ماشاء اللہ کافی رش ہے۔ حنان نے مسکرا کر کہا، ہاں ہم تینوں نے ان کے قریب سے آئس کریم پارلر کی پروموشن جو کر دی۔ وجدان نے ستائشی انداز میں کہا، بالکل ٹھیک کہا، بھلا یہاں پہلے بھی کبھی کوئی آتا تھا؟ آرس نے ابھی اپنی برابر کا ساتھ دیا اور باتیں کرتے وہ تینوں ایک خالی ٹیبل پر بیٹھ گئے تھے، جبکہ منہا، لیزا اور زوہا انہیں گھور کر دیکھ رہی تھی۔ ان تینوں بندروں کو پوری کراچی میں یہی ایک جگہ ملتی ہے، منہا نے ناگواری سے کہا جبکہ نظریں وجدان پر تھیں۔ جاؤ زوہا، آرڈر لو ان کا۔ لیزا نے جلدی سے کہا، کہ کیا واقعی میں جاؤں؟ زوہا کو تو جیسے صدمہ لگا تھا۔ ہاں بھائی تم ہی جاؤ گی، ہم دونوں میں سے کوئی گیا تو یہاں پانی پت کا میدان سج جانا ہے، تمہیں کچھ نہیں کہیں گے وہ۔ منہا نے اسے ہمت دی تھی۔ زویا بات سمجھ کر جانے لگی، آرڈر پلیز۔ زوہا نے مسکراتے ہوئے کہا، میری چاکلیٹ آئس کریم۔ وجدان جھٹ سے بولا، اور میرے لیے 2 ونیلا کون۔ آرس نے کہا۔ حنان کے آرڈر نہ دینے پر اس نے نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا، آپ کیا لیں گے؟ پھر دھیرے سے سوال کیا، آپ کو کیا پسند ہے؟ حنان نے جلدی سے سوال کیا، مجھے۔ وہ حیران ہوئی تھی، جی آپ کو جو فلیور آپ کو پسند ہے میں وہ کھا لوں گا۔ حنان نے سکون سے کہا، آخر بیوی تھی، اس کی حق بنتا تھا اس پر۔ زوہا وہاں سے چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ان کو آرڈر دے چکی تھی اور پھر وہ تینوں تب تک وہیں بیٹھے رہے جب تک آئس کریم پارلر بند نہ ہوا۔ آؤ میں چھوڑ دیتا ہوں، وجدان نے منہا سے کہا جو شاید کیب کا ویٹ کر رہی تھی۔ میں کیب سے چلی جاؤں گی، اور ویسے بھی مجھے جھوٹے لوگوں کے ساتھ جانے کا کوئی شوق نہیں، منہا نے دو ٹوک انداز میں کہا تھا۔ لفظوں کا جوہر دکھانا کب بند کرو گی؟ وہ سوال کرا تھا۔ کبھی نہیں۔ جواب بھی فوراً آیا، منہا وجدان ٹھیک کہہ رہا ہے، اس وقت کیب نہیں ملے گی۔ لیزا نے جلدی سے کہا، تم چلی جاؤ اس کے ساتھ۔ منہا لیزا کی بات سن کر کار میں بیٹھ گئی تھی۔ تھینک یو۔ وجدان نے لیزا کا شکر ادا کیا تھا اور گاڑی میں بیٹھا۔ دوسری طرف وہ چاروں ایک ساتھ گئے تھے۔ یونیورسٹی بند ہو چکی تھی، اس لیے وہ صبح سے فارغ تھی۔ حویلی چلی جاتی ہوں، اپنا سامان لے آؤں، پھر ادا سائی کے آتے ہی پیپر سائن کر دوں گی، لیزا خود سے کہتی اپنی کار کیس اٹھاتے کمرے سے باہر نکلی تھی جب وہ آرس سے ٹکرائی تھی۔ کہاں جا رہی اتنی جلدی؟ آرس نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ جانتا تھا جتنی بہادر وہ بنتی ہے اتنی ہے نہیں۔ وہ میں حویلی سے اپنا سامان لینے، لیزا نے جواب دیا، میں منگوا لوں گا، تم اتنی گرمی میں کیسے جاؤ گی؟ وجدان کی کال آئی تھی، شام کو اس کے گھر پارٹی ہے تو چلنا ہے وہاں۔ آرس نے اسے بتایا، تبھی باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی تھی۔ ادا سائیں آ گئے؟ لیزا نے خوشی سے کہا اور باہر کی جانب بھاگی۔ کیسی ہو میری گڑیا؟ ادا سائی نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ میں ٹھیک، آپ بتائیں آپ کیسے ہیں؟ اور تالیہ وہ کیسی ہے؟ کیا آپ ملے اس سے؟ کیا وہ ابھی تک ناراض ہے؟ اندر آتے آتے وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ چکی تھی۔ آرام سے سب بتاؤں گا، مگر ابھی حنان کو بلاؤ، ادا سائی نے جلدی سے کہا۔ کیوں، کچھ ہوا ہے کیا؟ لیزا کو خطرے کی گھنٹی کا الارم لگا تھا۔ نہیں، بس بات کرنی ہے اس سے، ادا سائی نے نارمل سے انداز میں کہا تھا۔ اب وہ آرس سے مل رہے تھے جبکہ وہ حنان کو بلانے گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بھی آ گیا تھا۔ کیسے ادا سائی؟ حنان نے خوشی سے پوچھا۔ حنان، زوہا کون ہے؟ ادا سائی نے براہ راست سوال کیا۔ آرس نے بھی نہ سمجھے سے لیزا کو دیکھا۔ وہ میری محبت ہے، میری بیوی ہے۔ حنان کی بات پر کمرے سے نکلتی زوہا ساکت ہوئی تھی۔ ادا سائی نے ایک تھپڑ اس کے رخسار پر لگایا تھا۔ سارے لوگ حیران ہوئے تھے۔ ادا سائی، آرس آ کے آیا تھا، بھول گئے ہو ہماری روایت، غیروں میں نہیں کرتے ہم شادی، اور تم نے تو ایک لاوارث سے نکاح کیا ہے نا، جس کا نہ عطا ہے نہ پتہ ہے۔ ادا سائی ایک دم چلائے تھے۔ وہ میری ہے اور میں اس کے کردار کی گواہی دے سکتا ہوں، حنان نے سکون سے کہا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، ادا سائی نے حاکمانہ انداز میں کہا۔ ابھی کے ابھی طلاق دو اس لڑکی کو اور فارغ کرو۔ حنان ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیزا کا ضبط ٹوٹا تھا۔
کب تک ادا؟ کب تک آپ پرانی روایت پر چلیں گے؟ کیوں نہیں مان لیتے آپ کی تالیہ کی غلطی نہیں تھی؟ آپ بزدل تھے، آپ نے اپنی محبت کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ لیزا کی بات سن کر سب کو شوق لگا تھا، وہ جانتی تھی، وہ سب جانتی تھی۔ تم چپ کرو لیزا، آرس نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ نہیں کروں گی میں چپ، مانے آپ لوگ کہ غلط ہیں آپ، محبت ساتھ رتبہ اور پیسہ دیکھ کر نہیں ہوتی بھائی، خود کو اور دوسروں کو محبت سے جینے دیں۔ لیزا نے کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ میں زحا کو نہیں چھوڑ سکتا، پھر بے شک آپ مجھے اس گھر سے نکال دیں، حنان نے کہا اور پھر زحا کا ہاتھ تھامتے باہر نکل گیا تھا۔ آپ آرام کریں ادا، میں کھانا لگواتا ہوں۔ ہر بار کی طرح وہ ان کے ساتھ رہا۔ آرس سکندر اپنے بھائی کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑتا تھا، پھر چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ کیا تمہیں بھی میں غلط لگتا ہوں؟ ادا سائی کی آواز کسی کھائی سے آئی تھی۔ نہیں، آپ درست ہیں، آرس نے انہیں بٹھاتے کہا۔ ادا سائی بس مسکرائے تھے۔ آرس تم واحد ہو جو میرے غلط میں بھی میرا ساتھ دیا تھا۔ ادا سائی نے دکھ سے کہا، بھائی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، میں ہوں نا، دونوں کو سنبھال لوں گا۔ آرس نے انہیں تسلی دی تھی۔ ادا سائی اپنے کمرے کی طرف چلے گئے تھے۔ سالوں پہلے کے غم ایک بار پھر تازہ ہوئے تھے۔ اب یہ صرف 11 بجے تھے جب اس کی آنکھ کھلی تھی۔ تھوڑی دیر مزید سو لیتی ہوں پھر اٹھ جاؤں گی، مینہا نے سوچا کہ فوراً دروازے کی بیل بجی تھی۔ اوہ نو، اس وقت کون ہے؟ مینا اکتاتے ہوئے اٹھی تھی اور ڈور تک گئی تھی۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو چپکلی؟ مینہا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ ہٹو سامنے سے، ویسے ہی میرا موڈ خراب ہے، مزید مت کرو۔ لیزا مینہا کو دھکا دیتی اندر آئی تھی۔ کیا یار، تو کیا میرا موڈ خراب کرنا ضروری تھا کیا؟ مینا نے آنکھوں کو رگڑتے سوال کیا۔ ہاں ضروری تھی۔ صوفے پر بیٹھتے اس نے سکون سے کہا، ادھر اٹھو، میں فریش ہو کر آ رہی ہوں، ناشتہ بناؤ۔ مینہا نے اسے اتنے آرام سے بیٹھے دیکھ کر کہا تھا۔ حد ہے، کیا مہمانوں سے کام کرواتی ہو؟ لیزا نے اسے منہ بناتے دیکھا، پھر سوال کیا۔ نہیں، مہمانوں سے تو نہیں کرواتے، اور تم مہمان نہیں ہو، یہ بات کیوں بھول جاتی ہو؟ واش روم لاک کرتے اس نے مزے سے کہا تھا۔ مینہا ناشتہ بنانے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی وہ گفتگو کے ساتھ ساتھ ناشتے سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی ادا سائی سے اس طرح بات کرنے کی؟ مینہا نے ناگواری سے سوال کیا۔ میں کبھی ایسے نہ کرتی، مگر وہ حنان کو زحا کو طلاق دینے کا کہہ رہے تھے، بتاؤ کیسے میں سب برداشت کرتی؟ لیزا نے منہ بناتے سوال کیا۔ وہ سب ٹھیک ہے، مگر یوں محبت کا تانا دینا کیا اچھی بات ہے؟ مینہا نے اسے ڈپٹا تھا۔ خیر چھوڑو، وجدان کے بارے میں بتاؤ۔ لیزا نے بات گھمائی تھی۔ وجدان کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ مینہا نے منہ بنایا۔ وہ گیا کب تھا؟ میں نے کبھی تم سے تمہارے ماضی کے بارے میں سوال نہیں کیا، مگر آج کر رہی ہوں۔ تم کیوں اس سے اتنی اکھڑتی رہتی ہو؟ لیزا نے سوال کیا۔ میں اور وجدان ہم بچپن سے دوست تھے، جوانی کی دہلیز پر پہنچے تو محبت ہو گئے، ہماری شادی تھی۔ وہ چپ ہو گئی تھی، آنکھوں میں آنسو ڈوبائے تھے۔ لیزا نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ میں دلہن بنی بیٹھی تھی، میں انتظار کر رہی تھی، مگر وہ نہیں آیا تھا۔ اس سے مجھ سے زیادہ عزیز کوئی اور تھا، وجدان کو مجھ سے زیادہ کوئی اور عزیز تھا۔ تاریخ تھی 20 مئی، بدھ کا دن۔ لیزا نے یاد کرتے کہا۔ ہاں، مینہا نے جواب دیا۔ پھر کچھ پل بعد وہ چونکی۔ تمہیں کیسے پتا؟ مینہا نے لیزا کو حیرانی سے دیکھا۔ کیونکہ اس دن وہ کسی اور کے لیے نہیں بلکہ میرے لیے رکا تھا، وہ مجھے اور آرس کو بچانے آیا تھا۔ مینہا نے اداسی سے کہا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ دوست تم ہو اس کی۔ وجدان نے کبھی تمہارا ذکر نہیں کیا، اور یہی وہ دن تھا جب مجھے آرس سے نفرت ہوئی تھی۔ ماضی کا ایک ہی دن جس نے 4 لوگوں کی زندگی خراب کی تھی۔ ماضی، میں کہہ رہی تمہیں مت کرو ایسا، ادا سائی بہت غصہ کریں گے۔ مینہا آرس کو ڈانٹ رہی تھی۔ وہ ایک وقت ریس ٹریک پر تھے، کچھ نہیں ہوگا، بہت مزہ آئے گا۔ آرس نے اس کی نہیں سنی تھی۔ وجدان کی شادی میں پہنچنا ہے وقت پر۔ لیزا نے اسے یاد کروایا۔ ابھی بہت ٹائم ہے یار اس کی شادی میں۔ آرس ضد کر رہا تھا۔ میں اتر رہی ہوں، ابھی لیزا نے کہا ہی تھا جب ریس اسٹارٹ ہو چکی تھی۔ آرس کی گاڑی سب سے آگے تھی۔ ابھی وہ ریسنگ لائن پر پار کرنے والے تھا جب بیچ میں سے ایک گاڑی ان کی طرف بڑھی تھی۔ ٹکر بہت زور کی تھی، جس کی وجہ سے آرس کی گاڑی پہلے ہوا میں اچھلی تھی اور پھر آندھے منہ گری تھی۔ وہ بے ہوش ہو چکا تھا، کوئی بھی ان کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ لیزا نے اپنا فون نکالا اور وجدان کو کال ملائی۔ وہ اس وقت سیلون میں تھا، حنان اس کے ساتھ تھا۔ وجدان، ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا، آرس وہ بے ہوش ہے۔ لیزا کا سانس پھولا ہوا تھا۔ اس نے جلدی سے ایڈریس بتایا، اس سے بات تک نہیں کی جا رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہسپتال میں تھے۔ ڈاکٹر نے جواب دے دیا تھا، اس لیے انہیں دونوں کو ملائیشیا لے جانا پڑا تھا۔ ادا سائی سے چھپ کر۔ حال وجدان، ہمارے لیے پورے 2 ماہ خوار ہوا تھا،
اس نے میری سب سے زیادہ مدد کی تھی، وہ بے قصور ہے، منہا سے معاف کر دو۔ لیزا نے اسے حقیقت بتائی۔ مجھے لگا وہ بے وفائی کر گیا ہے مجھ سے۔ منہا کو خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے محبت اور دوستی میں دوستی کو چن لیا تھا۔ اگر تم وجدان کی جگہ ہوتی یا ہم میں سے کوئی بھی ہوتا منہا، ہم دوستی کو ہی چنتے۔ لیزا نے کہا اور پھر وہاں سے نکل گئی تھی۔ ایک غم اور ٹھہراؤ منہا کی زندگی میں، وجدان کی بات نہ سننے کا۔ خانسامہ ڈنر لگوا چکے تھے، سارے لوگ کھانے پر آ گئے تھے سوائے لیزا کے۔ آرس نے وجدان کو کال کر کے پارٹی کینسل کرنے کا کہہ دیا تھا۔ لیزا کہاں ہے؟ ادا سائی نے سوال کیا۔ پتہ نہیں، شاید کمرے میں ہو، حنان نے جواب دیا۔ وہ اب کافی نارمل ہو گیا تھا۔ ایسی بھی کیا ناراضگی جو کھانا نہیں کھانا؟ ادا سائی نے منہ بناتے کہا۔ ادا سائی، وہ لیزا گھر نہیں آئی ہے، سوہا نے کہا۔ کیا وہ ابھی تک گھر نہیں آئی؟ کال کرو اسے، ادا سائی نے حکم دیا۔ وہ سارے اسے کال کرنے لگے مگر اس کا فون نہیں لگ رہا تھا۔ زوہا نے منہا کو کال ملائی۔ کیا؟ تو پھر وہ دوپہر سے کہاں آئے؟ زوہا نے پریشانی سے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی، زوہا نے کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ تو 2 بجے کی نکل چکی ہے منہا کے پاس سے۔ زوہا نے کہا تھا، آرس مجھے میری بہن گھر میں چاہیے، صحیح سلامت۔ ادا سائی نے حکم سنایا تھا۔ آرس اور حنان فوراً باہر نکلے تھے جبکہ زوہا ادا سائی کے پاس ہی رکی تھی۔ سڑک کے کنارے گاڑی لگائے وہ سمندر کی ٹھنڈی لہروں کو محسوس کر رہی تھی۔ ایک الگ سکون تواں، تبھی اسے اپنے قریب کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ وہ مڑی تھی اور پھر بے ہوش ہو گئی تھی۔ دوسری بار اس کی آنکھ ایک بند کمرے میں کھلی تھی۔ سامنے ہی کرسی پر وہ خر دماغ انسان بیٹھا تھا، نعمان شاہ۔ تم کھولو مجھے، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہاں لانے کی؟ وہ شیرنی کی طرح غرائی تھی۔ آرام سے میری جان، کچھ حساب باقی ہے تم سے، بس وہی پورے کرنے، پھر تم اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے اس دن کی مار بھول گئے ہو تم، لیزا نے اسے مزے سے کہا۔ او ہاں، وہ پروفیسر تمہارا عاشق کہاں ہے؟ اب نہیں آیا تمہیں بچانے؟ نعمان نے سوال کیا تھا۔ کیا کرے، نہ اس کا فون لگ رہا ہے نہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں وہ جا سکتی ہے۔ حنان نے پریشانی سے کہا۔ فکر مت کرو، میں نے وجدان کو کال کی ہے، آ رہا ہے۔ آرس نے خود کو پرسکون رکھا تھا اور یہ بس وہی جانتا تھا کہ اس وقت اس پر کیا گزر رہی تھی۔ تبھی وجدان اور منہا ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے۔ کیا ہوا، ملی وہ؟ وجدان نے فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں یار، تم ایک کام کرو، اس کا فون ٹریس کرو، آرس نے جلدی سے کہا۔ مگر اس کے لیے تمہیں اس کی IP ایڈریس کی ضرورت ہوگی، منہا نے کہا جبکہ وجدان اپنا لیپ ٹاپ نکال رہا تھا۔ ہاں بالکل، اس کا IP ایڈریس کہاں سے لائیں گے؟ حنان نے بھی کہا۔ وہ CVO کے قریب سامنے بلڈنگز میں ہے، وجدان نے کہا اور گاڑی میں بیٹھا۔ منہا بھی جلدی سے اس کے ساتھ بیٹھی تھی۔ تمہارے پاس لیزا کے فون کا IP ایڈریس کہاں سے آیا؟ منہا نے حیرانی سے پوچھا۔ میرے پاس مجھ سے جڑے لوگوں کی ہر انفارمیشن ہوتی ہے، وجدان نے سکون سے جواب دیا۔ آئی ایم سوری، مجھے لیزا نے سب بتا دیا تھا، منہا ندامت سے بولی تھی۔ جانتا ہوں، تبھی تو تم یوں میرے ساتھ بیٹھی ہو، وجدان مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ چاروں اس فلیٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ منہا نے بیل بجائی۔ کیا واقعی ہم ایسے اندر جائیں گے؟ دیا دروازہ توڑ، وجدان نے منہ بناتے ہوئے کہا، پھر حنان کو اشارہ کیا۔ دروازے کی بیل سن کر نعمان چونکا تھا۔ مبارک ہو، تمہاری موت دستک دے رہی ہے، لیزا نے سکون سے کہا جبکہ حنان دروازہ توڑ چکا تھا۔ وہ چاروں اندر آئے تھے۔ نعمان لیزا کے سر پر پستول تانے کھڑا تھا۔ اگر مجھے کسی نے ہاتھ بھی لگائے تو میں یہ ساری گولیاں اس کے سر میں اتار دوں گا، نعمان نے دھمکی دی تھی۔ تجھے تو میں بتاتا ہوں۔ آرز آگے بڑھنے لگا مگر وجدان اور حنان نے اسے پکڑ لیا۔ اس کے ہاتھ میں گن ہے بھائی، آرام سے، لیزا کو کچھ ہوا تو ادا سائی ہمیں نہیں چھوڑیں گے، حنان نے اسے عقل دی۔ منہا نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا پھر آگے بڑھی۔ ایک کام کرو، چلا دو گولی، منہا نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ میں سچ میں چلا دوں گا، نعمان نے دوبارہ دھمکی دی تھی۔ منہا آگے بڑھی۔ بھائی سنبھال اپنی والی کو، آرس نے ضبط سے کہا تھا۔ منہا، اور وجدان اپنی بات مکمل کرتا کہ منہا نے نعمان کا گن والا ہاتھ پکڑ کر مڑوڑا تھا، وہ گن خالی تھی۔ گن خالی ہے، پھر مسکرا کر ان تینوں کو دیکھا۔ وجدان، حنان اور آرس تینوں ایک ساتھ اس پر برسے تھے۔ لیزا مل گئی ادا سائی، سوہا کو حنان نے کال پر بتایا تھا۔ میری بات کرواؤ، ادا سائی نے سکون کا سانس لیا تھا۔ انہیں اس دنیا میں اپنی بہن سے زیادہ عزیز کوئی نہیں تھی۔ آ رہی ہے، سامنے سے بات کیجیے گا، اب دوائی کھا لیں آپ پلیز۔ سوہا نے انہیں میڈیسن تھمائی۔ حنان کی پسند کا کوئی جواب نہیں۔
تم بہت پیاری ہو۔ ادا سائی نے زحا کو دل سے قبول کیا تھا۔ وہ سارے بھی گھر آ گئے تھے۔ ادا سائی خود اپنے ہاتھوں سے اپنی لاٹھی کو کھانا کھلا رہے تھے۔ مشتان شادی کب کر رہی ہو؟ ادا سائی نے پوچھا۔ لزا انہیں تھوڑی دیر پہلے ساری روادات سنا چکی تھی۔ بس اسی جمعہ۔ مشتان نے منہا کو دیکھتے کہا۔ بس ہمیں بلا لینا، کہیں ایسا نہ ہو اپنے دوستی کی طرح ہمیں بھی بھول جاؤ۔ اشارہ حنان کی طرف تھا۔ بھائی معاف کر دینا آپ، حنان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کر دیا ہے معاف تمہیں، صرف زحا کی وجہ سے، بہت پیاری بچی ہے وہ۔ ادا سائی مسکرائے تھے۔ اگر سب کا سوچ لیا تو میری طرف بھی دھیان دے لیں۔ آرس نے منہ بناتے کہا۔ ہاں میری دوست کی بیٹی ہے وہ ٹھیک کہہ رہے گی، فکر مت کرو، سوچا ہوئے تمہارے لیے۔ ادا سائی نے سنجیدگی سے کہا۔ میں لزا سے شادی کروں گا ورنہ کسی سے نہیں۔ آرس کی بات سن کر سب پہلے خاموش ہو گئے تھے، پھر ہنسنے لگے تھے۔